السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن وتھ لذیناز۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں پیر کامل ایپیسوڈ نمبر 1۔ یہ عمیر احمد کا ناول ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آئے گا، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے سوچ میں پڑ گئی۔ پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے اہم ہے، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے اوپری حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا پہلا دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے اوپری حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اماما؟ اماما نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اماما نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے سوچنے دو، اماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے چھوٹی لگتی ہے۔ کم سے کم انسان کو 100 سال تو ملنے ہی چاہیے اس دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکیں تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل، اماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے دانوں میں سے ایک منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ اماما اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ ہنسی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور ابھی کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور اگر یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہ ہی کیا جائے گا میرے پاس؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی کر ہی نہیں سکتی، ماما نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت آ نہ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی اور پھر تو تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں جلدی مر جاؤں گی۔ مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی، اماما بڑے یقین کے ساتھ بولی، کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی۔
تم جس قدر خوش مزاج ہو میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ لک فنی، جویریہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا۔ تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ امامہ جویریہ کی یہ بات امامہ کو حیرت میں ڈال گئی کہ بھلا اس کی زندگی کی خواہش کا تعلق امامہ کی زندگی کے ساتھ کیسے ہے؟ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میں اس پر کیوں برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ کہیں تمہیں یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کئی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑ دو، مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی۔ وعدے کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم ناراض ہوگی۔ بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں… امامہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو نا، مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم… جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ شوق تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی، جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ معز حلق کے بل چلاتا ہوا درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے سامنے کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے معز کی ٹانگ پر دے مارا۔ معز کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو بغیر کسی لحاظ اور مروت کے اسے ریکٹ سے پیٹ رہا تھا، جو معز کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کے اب تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک تھا، مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے واپس آئے، گاڑی سے اترے اور چھوٹے بھائی نے بڑی درستی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کے نکالا جب معز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معز کے ہاتھ کو رگڑ آئی۔ معز بری طرح تلملایا۔ تم اندھے ہو چکے ہو؟ وہ اطمینان سے اپنا بیگ اٹھائے بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معز کے چلانے پر اس نے پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معز کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر آیا۔ اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہوئے معز ایک بار پھر دھاڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا؟ تم کیا کرو گے؟ ہاتھ توڑو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟
یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم یہ حرکت کرو گے۔ معیز اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ کھینچتے ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تم مجھے ابھی بتاؤ۔ اس نے معیز کا بیگ اٹھا کر پھینک دیا۔ معیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے زمین پہ پڑا ہوا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ ایک لمحے کے انتظار کے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے معیز کی ٹانگ پر ٹھوکر ماری۔ جواباً اس نے پوری قوت سے چھوٹے بھائی کے منہ پر مکہ مارا، جس سے اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ اس نے معیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ معیز نے جواباً اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا۔ اس سے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی۔ ٹھہرو، میں تمہیں ابھی تمہارا ہاتھ توڑ کر دکھاتا ہوں۔ معیز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لاؤنج کے کونے میں پڑے ہوئے ریکٹ کو اٹھا لیا اور چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ ہاتھ میں تھا۔ اس نے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ ریکٹ کو معیز کے پیٹ پہ مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہ سکا۔ اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ گھر میں آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیتے ہو۔ اس کو دیکھتے ہی چھوٹے بھائی نے اٹھایا ہوا ریکٹ نیچے کر لیا۔ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے سے بڑے بھائی کو مارتے ہو؟ اس کی نظر اب اس کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ریکٹ پر گئی۔ نہیں آتی، اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا۔ معیز نے بلند آواز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ شیور، وائی ناٹ؟ ہاں، کیوں نہیں، میں تیار ہوں۔ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے معیز سے کہا، اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا۔ ٹینس ریکٹ سے مزہ نہیں آیا؟ تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی؟ معیز کو اشتعال آ گیا۔ تم اپنی ناک سنبھالو، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی۔ معیز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں تک وہ کھڑا تھا۔ مسز مارتھا رچرڈ نے دوسری رو میں کھڑکی کے ساتھ پہلی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو چوتھی بار گھورا۔ وہ اس وقت بھی بڑی بے نیازی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر مسز مارتھا کو دیکھتا، اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا۔ اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج پہلے دن اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھیں اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ منتقل ہوئی تھیں۔ ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا۔ جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوتی، وہ وہاں اسکولز میں پڑھاتی۔ اپنے سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائیگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ڈائیگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا۔ مسز مارتھا سے اس کی نظریں ملیں۔ مسز مارتھا مسکرائیں۔ ایک بار پھر انہوں نے لیکچر دینا شروع کیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھیں جو اب اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد مسز مارتھا نے اپنی توجہ دوسرے لڑکوں پر مرکوز کر لی۔ ان کا خیال تھا وہ شرمندہ ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا، مگر 2 منٹ کے بعد وہ دوبارہ باہر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس بار غیر محسوس طریقے سے ان کے چہرے پر ناراضگی نمودار ہوئی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئیں اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کو دیکھا۔ اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر کچھ شکنیں تھیں۔ ایک نظر مسز مارتھا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اس قدر توہین آمیز تھا، مسز مارتھا کا رچرڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ نتھنگ، یک لفظی جواب آیا۔ وہ اب چبھتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ ہوپ سو، اس نے اتنے روڈ انداز میں کہا کہ مسز مارتھا رچرڈ نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ہوا مارکر کیپ سے بند کر کے ٹیبل پر اچھال دیا۔
یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور یہ ڈائیگرام بنا کر اس کو لیبل کرو۔ انہوں نے اسفنج کے ساتھ رائٹنگ بورڈ کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دیگرے لڑکے کے چہرے پہ کئی رنگ آئے۔ انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے دیکھا۔ وہ لڑکا سرد نظروں کے ساتھ سمانتھا رچرڈ کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے رائٹنگ بورڈ سے آخری نشان صاف کیا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا۔ تیز قدموں کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا مارکر اٹھایا اور برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورڈ پر ڈائیگرام بنانے لگا۔ پورے 2 منٹ 57 سیکنڈ کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھالا جس انداز میں سمانتھا رچرڈ نے اچھالا تھا، اور سمانتھا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسز رچرڈ نے اسے مارکر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والے اس لیبل ڈائیگرام کو دیکھ رہی تھیں، جسے بنانے میں انہوں نے 10 منٹ لیے تھے، اور وہ ان کی ڈائیگرام سے زیادہ اچھی تھی۔ وہ کہیں بھی معمولی سی بھی غلطی نہیں ڈھونڈ سکیں۔ کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا۔ وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 1 جو پیر کامل سے لی گئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی، اور آپ کو اگر پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے یہ آپ ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح سے پھر ہر ہفتے ہم پیر کامل کی ایک ایپیسوڈ ڈسکس کیا کریں گے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔